الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان کی رات، جسے بر صغیر پاک و ہند میں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، حالانکہ شب برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ہماری شریعت میں یہ لفظ مستعمل نہیں۔ ہاں، اس رات کے لیے احادیث میں لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کے الفاظ ضرور استعمال ہوئے ہیں۔ اس رات کے سلسلے میں مختلف قسم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، اور وہ ساری روایتیں یا تو من گھڑت اور موضوع ہیں یا منکر اور ضعیف ہیں۔ امام ابن العربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یساوی سماعہ، 15ویں شعبان کی رات کے متعلق کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہے جو سننے کے قابل ہو۔ کچھ لوگ 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اور اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر میں نے نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے آپ کو بقیع میں پایا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات سے ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا کہ میرا خیال ہوا کہ آپ اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات سمائے دنیا پر اترتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع حدیث نمبر 1761 میں ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف صحیح مسلم کی ایک روایت میں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع جانا اور وہاں کے مردوں کے لیے، اموات کے لیے دعا کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کرنا، یعنی اسی پس منظر کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیث ثابت ہے، لیکن اس روایت میں 15ویں شعبان کی قید نہیں ہے۔ گویا اصل حدیث 15ویں شعبان کی قید سے خالی ہے، اس میں 15ویں شعبان کی قید نہیں پائی جاتی۔ لہذا قبرستان کی زیارت مسنون تو ہے، البتہ کبھی کبھار زیارت ہو سکتی ہے، پر 15ویں شعبان کی رات خصوصیت کے ساتھ قبروں کی زیارت کے لیے جانا ثابت نہیں، بلکہ بدعت ہے، ایجاد بندہ ہے۔ کچھ لوگ شعبان کی رات میں قیام کرتے ہیں اور اس کے دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کوئی گناہگار ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں؟ کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ ہم اسے روزی عطا فرمائیں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ ہم اسے عافیت عطا فرمائیں؟ کیا کوئی سائل ہے کہ ہم اسے عطا کریں؟ کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع میں موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ لہذا اس رات میں عبادت کرنے اور اس کے دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت بالکل ہی ثابت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس رات میں صلاۃ الالفیہ یعنی ہزاری نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں کہا کہ
اس حدیث کے موضوع اور منگھرت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے اس رات میں کرنے کا کوئی بھی کام ثابت نہیں ہے۔ نہ تو اس کے دن میں خصوصی روزے رکھے جا سکتے ہیں، نہ اس کی رات میں قیام کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی رات میں قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اہتمام کے ساتھ اس رات تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس رات سے متعلق ساری روایات قابل قبول نہیں، غیر معتبر ہیں۔ ہاں، ایک روایت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد اسے صحیح ضرور کہا ہے۔ طبرانی، سنن ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے صحیح بمجموع طرقہ، کہ یہ حدیث تمام طرق کو ملانے کے بعد بلا شبہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں صحیح سند سے آئی ہے۔ لہذا اس رات میں بخشش کا اگر کوئی آدمی مستحق بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف 2 کام کرے۔ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، کیونکہ اس رات کی فضیلت میں جو بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا پہلے نمبر پر اپنے عقیدے کی درستگی کی طرف دھیان دیں کہ ہم صرف ایک اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے تئیں اپنا دل پاک صاف رکھیں، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، اور کسی کے تئیں کینہ کپٹ نہ رکھیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ رات بخشش کی رات ہے تو اس رات میں عبادت کا اہتمام کیوں نہ کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہیں آپ کے صحابہ نے کوئی خاص عمل کیا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کے قیام سے متعلق نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے کچھ ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی دن یا رات کی اہمیت ثابت ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس رات میں عبادت کا بھی ہمیں ثبوت ملے، کیونکہ کسی رات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور اس رات میں عبادت کا اہتمام الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن اور رات کی کتنی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس کی رات میں اور اس کے دن میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص مت کرو۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم روزہ رکھنے کے عادی ہو تو روزہ رکھ سکتے ہو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ کسی رات یا دن کی اہمیت اور فضیلت ہونے کے باوجود اس رات میں عبادت کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس رات میں عبادت کا ہمیں ثبوت نہ ملے، کیونکہ شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی، ہماری نہیں۔ پھر 15ویں شعبان کی رات جو معافی ملتی ہے، ایسی معافی صرف سال میں کوئی ایک دن نہیں ملتی، بلکہ
ہر سوموار اور جمعرات کو بھی ملتی ہے۔ ہفتہ میں 2 دن ایسا لمحہ آتا ہے جس میں اللہ کی طرف سے معافی عام ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی معافی جو معافی سال میں 1 مرتبہ 15ویں شعبان کی رات میں عام ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد مسلم لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنا فیقال انذروا هذین حتی یصطلحا انذروا هذین حتی یصطلحا۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس مسلمان بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ بغض اور حسد ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو فضیلت 15ویں شعبان کی رات کی ہے وہی فضیلت سوموار اور جمعرات کی ہے۔ تو کیا سوموار اور جمعرات کے دن کو بھی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے؟ اور یہ دن تو ہفتہ میں 2 دن آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں خصوصی طور پر عبادت نہیں کیا۔ ہاں، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا ہے، اس لیے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، پر 15ویں شعبان کی رات میں عبادت ثابت نہیں، اس لیے ہم بھی 15ویں شعبان کی رات میں کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے سورۃ الدخان کی اس آیت کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس آیت سے دلیل یوں پکڑتے ہیں کہ قرآن مبارک رات میں نازل ہوا اور اس مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ کیا یہ استدلال صحیح ہے؟ قرآن سے ہی ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا۔ اور رات کون سی تھی؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر ظاہر ہے رمضان میں ہوتی ہے، لہذا واضح یہ ہوا کہ مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات نہیں بلکہ شب قدر ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں کسی طرح کی عبادت کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا، نہ تو اجتماعی عبادت اور نہ ہی انفرادی عبادت، کیونکہ انفرادی عبادت کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور جیسا کہ گزرا کہ اس رات میں عبادت کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری شریعت نہیں ہو، جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔